یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توہی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما ابدا سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد معزز محترم محتشم واجب الکرام عزیز سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناچیز حقیر نے سورہ فتح کی میں سے آیت بینہ کی تخصیص کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے خالق کائنات مالک لم یزل تکوین کون و مکان خلاق دو جہاں خالق انس و جاں مالک کون و مکان میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائیں اور ہم تمام احباب ذی وقار کو کلمہ حق کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں. سامعین محترم، اللہ جل جلالہ اپنے لاریب کلام کے اندر فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فرمایا یدخلہ، اللہ اسے داخل فرمائے گا، جنات، ایسی جنت کے اندر، فرمایا تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور فرمایا ومن یتولی، اور جو روح گردانی کرے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت نہ کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ فرماتا ہے یعذبہ، اسے عذاب دیا جائے گا. اور فرمایا عذاب کی نوعیت کیا ہے؟ عذاباً علیما، عذاب بھی ایسا ہوگا کہ دردناک عذاب ہوگا، عذاب بھی ایسا ہوگا کہ سخت ترین عذاب ہوگا، اور عذاب بھی ایسا ہوگا کہ جو عبرت کا نشان بنے، جس کی تکلیف بڑی سخت ہوگی. سامعین محترم، یہاں پر اس آیت بینہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تکمیل کرو. گویا یہ تمام اطاعت کے زمرے میں ہے. یقیناً اطاعت رسول ایمان کا بنیادی اہم ترین جز ہے، اور جب تک اس پہلو کی تکمیل نہ ہو، ایمان کی استقامت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت ملنا ناممکن ہے. اور یقیناً پھر اثرات مرتب ہونا اور اس کی برکتیں ملنا یہ ناممکن ہے. تو گویا پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت اللہ رب العزت کی اطاعت ہے. جب تک نبی علیہ السلام کی اطاعت نہ کی جائے تو بندہ رب تک نہیں پہنچ سکتا. کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور محمد کی غلامی ہے سند، سرٹیفکیٹ
ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اگر اللہ کے در تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ پاک کی قربت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو اور معرفت خداوندی کا حصول چاہتے ہو، تو نبی علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کو اگر نکال دیا جائے تو ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہے، ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ جب ایمان کامل ہی نہیں ہے تو رب تعالیٰ تک کیسے پہنچا جائے گا؟ ضروری ہے حضور علیہ السلام کی اطاعت کو مد نظر رکھا جائے اور ترجیح دی جائے، اور یہی ضابطۂ حیات ہے۔ اب دیکھیے کہ ایمان کے بغیر اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلا ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو جناب اس کی یہ نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہ روزہ رکھتا ہے، روزے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایمان جو اساس ہے وہ ہے ہی نہیں، اعمال جس پر مرتب ہونا ہے وہ چیز ہے ہی نہیں، اور وہ در حقیقت ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، اور ایمان کا دار و مدار نبی علیہ السلام کی ذات پر ہے۔ گویا پتہ چلا نبی علیہ السلام کی ذات کو ترک کر کے کوئی رب کو نہیں پا سکتا، رب کو نہیں پا سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی، فرمایا عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، فرمایا جس نے میری سنت کو تازہ کیا، جس نے میری سنت کو باقی رکھا، جس نے میری سنت کو برقرار رکھا، ایسے زاویے میں، ایسے حالات میں جس وقت سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، جس وقت دور پرفتن ہو جائے اور سنت کے آثار کو مٹایا جا رہا ہو، اس وقت وہ سنت کو برقرار رکھے، تو فرمایا گویا ایسے ہے جیسے اللہ اس سنت کے تازہ اور برقرار رکھنے اور اس پر عمل کرنے کے سبب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایسا ہے جیسے 100 شہید ہوئے، اور 100 شہیدوں کو جو رتبہ عطا کیا ہے اللہ اس فرد واحد کو عطا فرمائے گا۔ تو یقیناً نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہی راہ نجات میں سے ہے، اور یہ دور تو ویسے ہی پرفتن ہے جہاں پر ہر جگہ ہر جانب جناب کہیں پر فتنہ برپا ہے، کہیں پر جناب روشن خیالی کا جناب ذہن دیا جا رہا ہے، کہیں ترقی یافتہ ممالک کے صفوں میں کھڑے ہونے کا نظریہ دیا جا رہا ہے، کہیں اسلاف کے آثار کو روندا جا رہا ہے، مٹھایا جا رہا ہے، اور نئے نئے طریقے، نئے نئے رسم و رواج کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور اس کو دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو دینے کا مطلب یہ ہے جناب ریپلیس کیا جائے، ہماری جو تہذیب ہے، ہمارے اسلاف کا جو تمدن ہے، جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں جو ایک تہذیب اور جناب دین پر چلنے کے لیے ایک جو راہ کا تعین کر کے دیا تھا، ہم نے اس کو بدل بدل کے ذراب ختم کرنے کی طرف ہے، وہ مٹ جائے، اور ہم اس کے رد و بدل کے اندر کوئی ایسی چیزیں لے آئیں جس کو ہم کہیں جناب یہ ترقی ہے، جسے ہم کہیں جناب یہ تو جناب فیشن ہے، جسے ہم کہیں جناب نہیں یہ تو جناب ہمارے لیے
جو ہے اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ در حقیقت ہم نے اپنے آپ کو بہلا پھسلا کر ہم نے اپنے آپ کو آمادہ کر دیا ہے کہ جناب دین کو ہم جیسے چاہیں جس طرح چاہیں اس کو مروڑ دیں اور پھر اپنے لیے ہم آسانی جس میں ملے اس کو دین کا حصہ بنا دیں اور پھر کہیں کہ جناب یہی دین ہے ہمارے لیے۔ جس طرح سابقہ امتوں نے کیا، اپنی منمانی شروع کر دی۔ روزے کی بات آئی تو گرمیوں کے اندر روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے اور پھر سردیوں میں آتے تو روزہ رکھ لیتے تھے یا پھر اس کے اندر بھی ڈنڈیاں مارتے رہتے تھے اور آخرکار اللہ پاک نے ان کی گرفت فرمائی۔ اور آج یہی حال ہمارا ہے، دیکھتے ہیں جس چیز کے اندر سختی ہے اس کو ہم مروڑ دیتے ہیں، نہیں جناب یہ دین کا حصہ نہیں ہے، دین ہماری مرضی کے تحت ہے، دین ہماری خواہش کا نام ہے۔ تو جناب کسی سے یہ پوچھا جائے ٹوپی پہننے کے لیے ہے، جس نے بھی ٹوپی کا ایجاد کیا ہے نا اس نے ٹوپی سر پہ رکھنے کے لیے دی، نہ ہی اس کو کسی اور عمل کے لیے ہے۔ جناب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت نے روئی زمین کے اندر جتنی چیزیں بنائی ہیں نا وہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ ہم اگر ایک جانور خریدتے ہیں وہ جانور ہمارا محکوم ہے، ہم حاکم ہیں، نہ کہ ہم محکوم بن جائیں اور وہ حاکم بن جائیں۔ ایسا کبھی ہوا ہے؟ نہیں ہوا کبھی، بلکہ ہم کہتے ہیں یہ جانور ہمارے کھانے کے لیے، نہ کہ ہم جانور کا کھانا بن جائیں، تو یہ نظام بھی الٹ ہو جائے گا۔ پھر تو ہم نے بھی کچھ ایسا نظام الٹ کر دیا ہے۔ شریعت ہمارے تابع نہیں ہے، ہم شریعت کے تابع ہیں، شریعت کو ہم نے اپنے تابع کر لیا ہے۔ دین ہمارے تابع نہیں، ہم دین کے تابع ہیں۔ دین ہمارا محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج ہیں۔ دین کو ہم نے نہیں چلانا جناب، دین کے تو مطابق ہم نے چلنا ہے۔ جب ہم اس چیز کو سمجھ جائیں نا تو زندگیاں ہماری بڑی سکون ہو جائے۔ ہم دین پر چلنے کا جب مزاج پیدا کر لیں نا اور پھر صحابہ کرام کی سیرتوں کو دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں کو دیکھیں، ان کے حالات زندگی کا ملاحظہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم تو بڑے تناسا ہیں، ہم تو بڑے سہولت یافتہ لوگوں میں سے ہیں، ہم پر تو بڑی آسانیاں ہیں، ہم پر تو بڑی شفقت اور نرمی ہے۔ سختی تو ان پر تھی کہ جسم پر اگر ناپاکی لگ جائے تو اس کو آگ سے داغا جاتا تھا، کپڑے میں نجاست لگ جائے کہ کپڑے کو کاٹا جاتا تھا۔ اور جناب ان کو تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اطہر کو دیکھیں تو ایسے کئی انبیاء ہیں جو بھوک اور پیاس کی شدت کے سبب اس دنیا سے وصال ظاہر کر گئے۔ صحابہ کرام، حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں تو ہفتے ہفتے تک کچھ نہیں کھاتے تھے، اور دین کے طلبہ ایسے تھے کہ اصحاب صفہ والے تین دن تک کھجور کی گٹلیاں چبایا کرتے تھے، چوسا کرتے تھے، لیکن دین پر عمل کرنا کبھی نہیں چھوڑا، دین کے راہی بنے رہے اور دین پر عمل پیرا رہنا اپنے لیے مزاج بنا لیا انہوں نے، اوڑھنا بچھونا بنا لیا انہوں نے۔ ہم خود کو دیکھیں، ان کی سیرتوں کو سامنے رکھیں، پھر دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں تھے، ہم کس نوعیت پر ہیں اور ان کی زندگیاں کس نوعیت کی تھی۔ آج ہمارے پاس کتنی سہولتیں ہیں، ان کے پاس کیا سہولتیں تھیں۔ آج ہم جب اپنے آپ کو ان کے درمیان رکھ کے سوچیں گے نا تو میرا اپنا ظرف ہے، میری اپنی سوچ ہے، میری اپنی رائے ہے کہ ہم 1% بھی ان کے مماثلت نہیں کر سکتے۔ باوجود اس کے رات بھر رویا کرتے تھے اللہ کے حضور، باوجود اس کے اللہ سے خوف کے سبب رویا اتنا کرتے تھے، ان کی داڑھی مبارک بھر جاتی تھی، جسم کے کپڑے تر ہو جاتے تھے، زمین گیلی ہو جاتی تھی، اور رات بھر سجدے میں گزار دیا کرتے تھے، ان کے پیشانیوں میں نشانی بن جایا کرتی، رات بھر قیام میں گزار دیتے تھے، ان کے قدم مبارک، ان کی ایڑیاں سوج جاتی تھی۔
اور آج ہم کتنے پرعزم ہیں، اور آج ہم کتنے تناسا ہیں، اور آج ہم کتنے باشعور اور باہمت ہیں، اور آج ہم اپنے رب سے کتنا ڈرتے ہیں، اپنے رب کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، اپنے رب کی کتنی عبادت کرتے ہیں، جب ہم کچھ لمحات اپنی زندگی کی، بلکہ دن میں کوئی ایک ایسا گوشہ، کوئی ایسا لمحہ ہم اپنے آپ کو دیں۔ نظریں سب جگہ دوڑتی ہیں، کاش کبھی ایک لمحے کے لیے نظر اپنے اندر بھی ڈھال دیا کرے کہ جس طریقے سے شمع ہے نا، اجالا تو سب طرف کرتا ہے، اپنے نیچے ہمیشہ اندھیرا رکھ دیتا ہے، اور وہی کیفیت جناب ذی وقار ہماری ہے۔ کچھ ہم چاروں اطراف میں دیکھ لیتے ہیں، لیکن اپنے اندر جھانکنا بھول جاتے ہیں۔ کچھ لمحات اپنے آپ کو بھی دیں، جب دیں گے نا تو فرق نظر آ جائے گا کہ ہم رب کے انعامات، اس کے رزق، اس کی بنائی ہوئی چیز اور اس کی عطا کردہ چیزیں کس قدر استعمال کرتے ہیں اور بے درنگ استعمال کرتے ہیں، لیکن عبادت کتنی مقدار میں کرتے ہیں، اطاعت کتنی مقدار میں کرتے ہیں، فرمانبرداری کس نوعیت کی کرتے ہیں، اور عبادتوں میں کیا وہ خلوص ہے، کیا وہ ریا سے پاک ہے، کیا اس میں اتنی فیسلٹی ہے کہ ہم اس عبادت پر پر اعتماد ہو جائیں کہ اللہ کے حضور سرخروئی کے لیے کافی ہے۔ افسوس، صد افسوس کے ساتھ ہم بہت ہی زیادہ کمزور لوگ ہیں، ہم بہت ہی زیادہ ناکارہ ترین لوگوں میں سے ہیں جو اپنے اطراف کو نظریں ڈھال لیتے ہیں، اگر بھول جاتے ہیں تو خود میں دیکھنا بھول جاتے ہیں۔ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ یاد رکھیے گا جب ہم اس دنیا میں آئے نا، ہم کچھ بھی نہیں، بس ہمارا معیار ہمارے اعمال پر ہے۔ ہم یا تو اپنے آپ کو جنت کے دہلیز پر لے جائیں یا جہنم کے گھڑے تک دھکیل دیں۔ اب ہمارا اپنا ہے، عمل ہے، اور پھر ہمارا عمل تقاضا کرتا ہے کہ ہم کس سمت کا تعین کر رہے ہیں، لہذا خود پر بھی ذرا توجہ دیا کریں، اپنے اولادوں پر، اہل و عیال پر، کاروبار پر، زمانے والوں پر، معاشرے والوں پر، سب جگہ توجہ دے دیتے ہیں۔ کچھ لمحات خود کے لیے بھی نکالا کریں، اور اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے بندے ذرا غور کیا کر، اور ذرا غور سے دیکھ تو نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اپنے آخرت کے لیے کیا چھوڑا ہے، کیا تو نے اپنے آخرت کی بھی تیاری کی نہیں کی۔ یہ اللہ ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ خود تھوڑا وقت اپنے لیے بھی دیا کرو، اور اپنے آپ کے لیے بھی سوچا کرو کہ تم نے اپنے لیے کیا کیا ہے۔ کرتا سب کے لیے، بس افسوس کے ساتھ اپنے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا۔ جس طرح ہمارے اسلاف کا فرمان ہے نا، دنیا میں بندہ آتا اس طرح ہے جیسے کبھی جانا ہی نہیں ہے، اور چلا ایسے جاتے کبھی رہا ہی نہیں، بھلے وہ کتنے بھی عظیم رشتے ہو، کتنے ہی قریب رشتے ہو، وقت کے ساتھ ساتھ سارے بھول بیٹھتے، سارے بھول جاتے ہیں۔ دنیا میں جب ایسا آتا ہے اور دنیا میں ایسے انداز سے رہتا ہے جیسے اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے، کر و فری میں، ناموری میں، مالداری میں، تجارت داری میں، خاندانی میں، ناموری میں، کوئی نہیں ہے اس کا ثانی، اس انداز سے رہتا ہے۔ لیکن جب چلا جاتا ہے ساری چیزیں مٹ جاتی ہیں، کوئی یاد بھی نہیں کرتا اس کو، اور اس کے جو جان نچھاور کرنے والے تھے، اس کی اولادیں، اس کا ہمسفر، اس کے اپنے لوگ، وہی سب سے پہلے بھول جاتے ہیں۔ پھر بھی دوسرے لوگ تو کم سے کم کسی بھولے بھٹکے سے یاد کر لیتے، بلا فلاں شخص تھا بھائی، آج نہیں ہے۔ تو
وہ کو کم سے کم یاد کر لیتے، لیکن بھولنے والے نہیں ہوتے سب سے پہلے۔ تو اس ناموری کا کیا فائدہ؟ بہتر تو یہی ہے کہ بندہ جب دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے اثاثہ تیار کرتا ہے، وہی اثاثہ آخرت بھی تیار رکھے، کیونکہ دنیا تو مقافات عمل ہے، اور پھر مقافات عمل کا تو ایسا ہوتا ہے جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ ہاں، تو آج اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اگر زندگی ہاتھ سے نکل گئی، جوانی نکل گئی، زور بازو نکل گیا، کمزوری اور نکاہت آ گئی، اور یا بیماری نے آ کر گھیر لیا، باقی کچھ نہ بچے، کیا کرو گے ایسی زندگی؟ پھر ایسی زندگی کے اندر تو بندہ موت مانگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ مالک موت دے دے، اب تو سہا نہیں جاتا، تکلیفیں برداشت نہیں ہیں، جسم کی نکاہت لمحہ بلمحہ، ہر کسی کی محتاجی، اور محتاجی نے آ کے گھیر لیا، اور آخرکار وہ موت مانگنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں آپ اپنے رب کو یاد کریں؟ جو دنیا والوں کو نہیں پسند، وہ بندہ خود کو نہیں پسند، زندگی کا ایسا لمحہ کہ جس میں بندہ محتاج بن جائے، لاغر ہو جائے، وہ خود کو نہیں پسند، اور پھر اس کے اہل و عیال کو نہیں پسند، اس کے اولادوں کو نہیں پسند، اس کے اپنوں کو نہیں پسند، کہ بھائی یہ بڑے، اس کے وجہ سے ہم کوئی کام نہیں کر پاتے، بس اسی کی دیکھ بھال میں لگے رہے، ہم کیا کریں؟ یہاں تک کہ حرف شکایت آنا شروع، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے بندہ واقعی میں موت مانگ لیتا ہے، مالک تو موت ہی دے دے، ہاں موت ہی دے دے۔ پھر ہم سوچیں جناب لمحہ یہی اللہ کو دینے کے لیے، بھائی جوانی گوا دی، ہاں زور بازو گوا دیا، اپنا سب کچھ گوا دیا، اور جب خالی ہاتھ ہو گیا تو اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں تو رب کو تو ایسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، رب کو تو ایسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، رب کو تو جوانی پسند ہے، رب کو تو زور بازو پسند ہے، رب کو تو بڑکپن پسند ہے، رب کو تو جو ہے نا تمہارے جسم کی توانائی پسند ہے، اور تم اس انداز سے رب کی عبادت کرو۔ بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں الطائب الشائب حبیب اللہ وانا حبیب اللہ، فرمایا جو جوانی میں اللہ سے توبہ کرے، اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، فرمایا وہ اللہ کا محبوب ہے، اور کہا یہ جان لو میں بھی اللہ کا محبوب ہوں، میں بھی اللہ کا محبوب ہوں۔ تو بھائی اللہ کو تو ایسی ادا پسند ہے، ہم جوانی تو مستانی ہوتی ہے، اس کو بس کھیل مستی میں گزار دیا جائے، اس کے بعد پھر سوچے ابھی تو بہت وقت باقی ہے، ابھی جب بڑھاپا آ جائے یہ جناب دنیا والوں کو، اہل و عیال کو، قریبی لوگوں کو زندگی کا جو حصہ پسند نہ ہو، پھر جا کے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، مسجدوں میں بیٹھے رہیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے، موت کا انتظار کریں گے، ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟ ایسی سوچ کا کیا فائدہ؟ اللہ کو ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صاحبوں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ شاعر کہتا ہے وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش انگام کا، ارے جل گیا کھیت باقی برسا نہیں تو کس کام کا۔ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ آج دنیا میں ہے، زندگی ہے، زور بازو ہے، مال ہے، توانائی ہے، سب کچھ موجود ہے، تو اس انداز سے ان لمحات کو اللہ کے حضور پیش کرنے کی کوشش کرو، یہ چیزیں نفع دیں گی آپ کو۔ اور لیکن اگر کھیت بروقت اگر پانی نہ برسے، کھیت جل جائے، پھر اگر بارش بھی ہو جائے، پھر اس کو کھیت کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج ہمارے پاس ہے، وقت بھی میسر ہے، اور زندگی وفا بھی کر رہی ہے۔ ہم سوچتے بتائیں موت آئے گی، کب آئے گی بھائی؟ موت تو ہمارے اس قدر قریب ہے، فرمایا کہ جیسے آپ سانس لیتے ہو سانس چھوڑتے ہو، موت کا نام ہے۔ موت کو تو آپ ہر لمحہ دیکھا کرو، سانس لے لیا پھر سانس چھوڑنا ضروری ہے۔
اگر سانس نہ چھوڑ سکے تو موت ہے۔ اب سانس چھوڑتے ہو پھر لینا ضروری ہے، اگر سانس لینا سکو پھر موت ہے۔ ہم تو لمحہ بلمحہ موت سے کھیل رہے ہیں، اسی کا نام تو موت ہے، اور ہم اسے پتہ نہیں کہاں تلاش کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں ہم کیسے بھول بیٹھے ہیں۔ اور ان سے پوچھو نا، وہ جو مصنوعی سانسوں میں زندہ ہیں ابھی بھی، اپنے مال کو وہ پیسوں کی طرح بہا رہے ہیں، پانی کی طرح بہا رہے ہیں پیسوں کو۔ کیوں؟ مصنوعی سانس مل جائے۔ آج ہمارا دل دھڑک رہا ہے، اور کچھ تو ایسے ہیں جو مصنوعی دل دھڑکانے کے لیے زندہ رہ رہے ہیں، بھائی لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں مہینے کے اندر، اور جن کے پھیپھڑوں کے اندر پانی پڑ جاتا ہے، جو جناب ہر مہینے کے اندر جو نا جناب وہ صفائی کرواتے ہیں، ان سے پوچھو ان کی زندگی ہے کیسے؟ جی تو وہ بھی رہے ہیں نا، لیکن کس سہارے سے جی رہے ہیں؟ وہ اس سہارے سے جی رہے ہیں، اور اس آس پہ جی رہے ہیں، اور اس امید پہ جی رہے ہیں، پتہ نہیں اگلا مہینہ ملنا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کب حالات خراب ہو جائیں، پتہ نہیں یہ جو میرے ساتھ جو معاملات چل رہا ہے یہ کامیاب ہوگا کہ نہیں، زندگی کتنی وفا کرے گی۔ وہ ہر لمحہ اپنے سامنے موت دیکھتے ہیں اور موت کو بڑے قریب سے یاد کرتے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، یہی زندگی ہے۔ جب آپ موت کو بھلا دو گے نا تو زندگی نے آپ کو بھلا دینا ہے، اور زندگی اسی کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ گزرے، ورنہ یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے، ورنہ یہ زندگی موت سے بدتر ہے، کیونکہ آپ جتنا گزارو گے اتنے ہی آپ دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے، اور جہنم کے گڑھے میں گرتے چلے جاؤ گے، اور اپنے لیے بدعمالیوں کا نظام قائم کرتے چلے جاؤ گے۔ یہ زندگی نہیں، موت سے بدتر ہے آپ کے لیے۔ زندگی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتی ہو۔ سامعین محترم، بخاری شریف کی حدیث ہے، بلکہ نسائی شریف کی حدیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کرام کے درمیان جلوہ گر تھے، اللہ کے نبی نے ایسی سیدھی لکیر کھینچی اور ایسی ٹیڑھی کچھ لکیریں کھینچ دی، اور فرمایا کہ صراطی مستقیماً فاتبعوہ، فرمایا یہی رستہ سیدھا ہے، یہی رستہ سیدھا ہے، اسی کی اتباع کرو اور اسی پہ چلتے چلے آؤ۔ اور فرمایا یہ جو رستے ہیں یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو دین اللہ کے نبی لے کر آئے وہی دین ہے، جو فرمان اللہ کے نبی لے کر آئے وہی فرمان ہے، اور جو اللہ کے نبی فرما چکے وہی دین ہے۔ اس کے علاوہ وگرنہ چونکہ چنانچہ یہ جو چیزیں ہیں نا، اگر مگر والی چیزیں، یہ سب بربادی ہے۔ آپ کہیں نہیں جناب بس یہ ایسا ہو جاتا ہے، یہ دین کا حصہ بن گیا جناب، نہیں جناب اس میں تو آسانیاں ہیں جناب، نہیں جناب یہ جو جناب کی باتیں جو لائی جاتی ہے نا، یہ بربادی ہے، یہ بربادی ہے، سراسر بربادی ہے۔ اصل دین وہی ہے جو نبی علیہ السلام لے کر آئے۔